العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن انس رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الصلاۃ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے آغاز میں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، لیکن واجب ہے یا مسنون ہے اس سلسلے میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے، جبکہ دوسرے علماء کرام کا کہنا ہے کہ نہیں، واجب نہیں ہے بلکہ مسنون اور مستحب ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں الروضۃ الندیہ فقہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حق بات یہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے اور اس کو پڑھنا بالکل صحیح ہے اور برحق ہے۔ معزز سامعین کرام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے تو اس سلسلے میں علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں اس میں سے ایک ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، تو علماء کرام کے درمیان ایک اور اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھیں گے یا آہستگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ابھی تک تو ہم لوگوں نے یہی دیکھا ہے کہ آہستگی سے پڑھتے ہیں، لوگ زور سے نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد خاموش رہتے ہیں، اور اس کے بعد آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام میں سے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ خاموشی سے پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایسا کہنے والے خلفائے اربع یعنی چاروں جو خلیفہ ہیں وہ، اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے عمار رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ سنت سے یہ ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھیں گے۔ سامعین اکرام، امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی ابواب الصلاح میں لکھتے ہیں کہ جمہور اہل علم کا اور صحابہ کرام میں سے اکثر اہل علم کا یہی عمل ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خاموشی سے پڑھتے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے حدیث روایت کیا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح مسلم کتاب الصلاح باب حجت من قال لا یجہر بالبسملہ، حدیث نمبر 399۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ لوگ اپنی نماز کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، اور میں نے کسی سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں سنا۔ سامعین کرام، اس طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد اپنی مسند کے اندر روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس حدیث کو امام نسائی اپنی سنن کے اندر روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نماز پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے اپنی قرأت کا آغاز کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الصلاح کی ایک دوسری روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی
ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ لوگ نمازوں کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن معزز سامعین کرام، صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب بلوغ المرام والم نمبر 260 بلوغ المرام حدیث نمبر 263 یعنی 263 نمبر کی حدیث پہ صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وَكَانُوا يُسِرُّونَ، یعنی صحابہ کرام نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے پڑھتے تھے، دھیرے سے پڑھتے تھے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ جو دھیرے سے پڑھتے تھے، جن روایتوں میں بسم اللہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر یہی سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے پڑھتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دھیرے سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث ہے سنن النسائی کتاب الافتتاح حدیث نمبر 906، نعیم المجمر روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، اور جب انہوں نے نماز پڑھایا تو سب سے پہلے زور سے بسم اللہ کہا اور پھر الحمدللہ رب العالمین کہا، پھر پوری نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری نماز تم تمام کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سب سے زیادہ ملتی جلتی نماز تم لوگوں کے مقابلے میں میری نماز ہے۔ تو دیکھیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ میری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، اور اس میں صحابی زور سے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حدیث سے زور سے بسم اللہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث امام الدارقطنی نے اپنی سنن الدارقطنی کے اندر روایت کیا ہے، کتاب الصلاۃ میں روایت کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور زور سے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر نماز کو مکمل کیا، اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو نماز پڑھایا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھایا۔ تو دیکھیے تمام حدیثوں کو دیکھنے کے بعد جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، یعنی خاموشی سے بھی بسم اللہ پڑھنے کی روایتیں ہیں اور زور سے بھی بسم اللہ پڑھنے کی روایتیں ہیں، لیکن خاموشی سے جو بسم اللہ پڑھنے کی روایتیں ہیں وہ زیادہ واضح ہیں، دھیرے سے بسم اللہ پڑھنے کی جو روایتیں ہیں وہ زیادہ واضح ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع الفتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ عام حالات میں آدمی جب نماز پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے پڑھے، لیکن کبھی کبھار زور سے بھی پڑھ لے۔ حافظ ابن القیم الجوزیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ عام حالات میں خاموشی سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار اگر زور سے بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دیگر اہل علم کا بھی یہی کہنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم نماز کا آغاز کریں گے سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر خاموشی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، کبھی کبھی زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب ہم سورہ فاتحہ ختم کریں گے اور اگر کسی دوسری سورت کا آغاز کریں گے تو وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا ایک حصہ ہے، ہر سورہ کا حصہ ہے، لہٰذا جو ثانی سورہ ہم پڑھیں گے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نماز میں ہر نمازی کے اوپر، چاہے امام ہو مقتدی ہو، سبھی کے اوپر پڑھنا فرض ہے، اور اس کے بعد ثانی سورہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔